السلام علیکم۔ آج ہم پروفٹ سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے گھبرا گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ ہماری عبادت سے خوش نہیں ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو وہ زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے فرمایا، اللہ، آج زمین پر انسان فسنا فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو آپ زمین پر خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا لیا تب سارے فرشتوں کو حکم دیا، تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے انکار کی وجہ پوچھی تو شیطان نے فرمایا، میں اس سے زیادہ قابل ہوں، تو نے اسے زمین کی گندی مٹی سے بنایا ہے اور میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ اسی سمے شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے کہا، میں تیرے بنائے ہوئے بندوں کو غلط راستے پر بھیجوں گا، میں انہیں دین اور آخرت سے دور کر دوں گا اور انہیں گناہگار بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ میرے دین کے راستے پہ چلے گا، جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ میری عبادت کرے گا، وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تمام آزمائشوں کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو، اور کہا، اس درخت کے پاس بالکل مت جانا، اگر تم نے اس درخت کا ایک بھی پھل کھایا تو تم شیطان کہلاؤ گے۔ شیطان نے ان دونوں کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے اللہ نے تمہیں اس درخت کو کھانے کے لیے کیوں منع فرمایا؟ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تم فرشتے کہلاؤ گے۔ شیطان نے ان کے من میں اتنے وسوسے ڈالے کہ وہ دونوں اس درخت کو کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کو کھانے کے لیے؟ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نیچے بھیج دیا اور فرمایا، تم دونوں زمین پر ہی رہو۔ پھر وہ دونوں زمین پر آ گئے اور ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اپنی ساری عمر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم زمین پر ہی رہو، اور جس دن میری طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی مگر شیطان نے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام 900 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور 900 سال بعد وہ پردہ فرما گئے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمے رہتے ہمیں اس غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں اس انسان سے زیادہ بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بجائے شیطان کی طرح نافرمان بننے کے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا تو آج وہ نافرمان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شیطان نام کی چیز بھی اس دنیا میں ہوتی۔ شیطان کی نافرمانیوں نے ہی اسے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ہمارا اللہ بہت رحم والا ہے، کوئی انسان کتنا بھی زیادہ گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ اللہ سے سچے دل سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو اللہ اسے بے شک معاف کر دیتا ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم انسان انہی کی بنائی ہوئی امت ہے، اور اب وہ ہم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی نافرمانیوں سے اللہ کو ناراض نہ کریں، اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کریں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ڈھیر ساری جانکاریاں ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔